ناظرین، کسی زمانے میں ایک نسو جو عورت نما آدمی تھا، باریک آواز، داڑھی ایسی تھی کہ سالوں تک نہ بڑھے، اور عورتوں جیسا نازک بدن۔ ان ساری خاصیتوں کی وجہ سے وہ مرد کمیونٹی میں زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ اس لیے اپنے گزر بسر کے لیے وہ ایک زنانہ حمام میں عورتوں کا مساج اور دیگر کام کرتا تھا۔ ہر عورت آ کر اسے اپنا کام کرواتی، لیکن کوئی بھی اس کی حقیقت اور اندر کی جسمانی رازوں کو نہیں جانتے تھے۔ یہ کام نسو کے لیے ذریعہ معاش بھی تھا، اور کہیں نہ کہیں وہ عورتوں کے جسم سے لذت اور لطف بھی اٹھاتا۔ زندگی میں ایسے کئی مواقع آئے کہ اس نے اس کام سے کنارہ بھی کیا، لیکن ہر بار شیطان اس پر حاوی آ جاتا اور عورتوں کا مساج وغیرہ دوبارہ شروع کر لیتا۔ ایک روز بادشاہ کی بیٹی مساج کرنے غرض سے حمام گئی۔ جب مساج کیا اور روانہ ہونے لگی تو پتہ چلا کہ اس کے گلے کا ہار غائب ہے۔ اس نے فوراً اپنے محافظوں کو حکم دیا کہ دروازہ بند کر کے سب کی تلاشی لی جائے اور کسی کو بھی جانے نہ دیا جائے۔ عورت نما یہ لڑکا بہت ڈرا ہوا تھا اور حمام کے ایک کونے میں چپ کر بیٹھا تھا، اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ میری عزت رکھ لے اور مجھے اس شہزادی سے بچائے۔ اس کے بدلے میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عورتوں کا مساج کرنا چھوڑ دوں گا۔ اسی اثناء باہر سے ایک آواز آتی ہے کہ جناب عالیہ، ہیرا مل گیا ہے، نسو کو چھوڑ دو۔ نسو نے اس سے پہلے ایسے حالات نہیں دیکھے تھے، اور جب وہ گھر واپس لوٹا تو اپنے توبہ پر قائم بھی تھا، اور دل ہی دل میں خوش بھی تھا کہ ایک نئی زندگی مل گئی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد وہ شہزادی جب دکان پر دوبارہ مساج کرنے آئی تو نسو کے گھر بلاوا بھیجا کہ آؤ میرا مساج کرو، لیکن نسو نے بہانہ کیا کہ میں بیمار ہوں۔ اسی طرح ہر روز عورتیں بلاوا بھیجتی کہ ہمارا مساج کرو، ہم کسی اور سے نہیں کرائیں گے۔ نسو کو پتہ تھا کہ میں یہاں زیادہ مشہور ہوں اور یہ لوگ مجھے اسی طرح زندگی گزارنے نہیں دیں گے، اس لیے اس نے اپنا گھر کسی غریب کو دے کر شہر سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ شہر سے دور جا کر ایک پہاڑ کے دامن پر ڈیرا ڈال کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن اس کے خیمے کے نزدیک ایک بھینس اس کو نظر آئی۔ یہ سوچنے لگا کہ شاید یہ کسی چرواہے سے پیچھے رہ گئی ہے، اس لیے جب تک اس کا مالک نہیں آ جاتا میں اس کو اپنے پاس رکھ کر دیکھ بھال کر لیتا ہوں۔ کئی روز بعد ایک قافلے کا یہاں سے گزر ہوا پانی پینے اور تھوڑا آرام کرنے کی غرض سے نسو کے پاس رک گئے۔ نسو نے سب کو بھینس کا دودھ پلایا اور قافلے کو شہر کا راستہ سیدھا کر کے ان کو روانہ کیا۔ قافلے میں کچھ تاجر نسو کی اخلاق سے متاثر ہو کر ان کو کچھ تحائف دے کر یہاں سے روانہ ہوئے۔ ان تحائف میں نقد پیسے بھی تھے، جس سے نسو نے اپنے ڈیرے کے نزدیک ایک کنواں کھودا۔ اس کنویں کے پانی میں اللہ نے ایسی مٹاس پیدا کی کہ جتنے بھی تاجر اس راستے سے گزرتے وہ اس کنویں کا پانی ضرور پیتے اور نسو کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے آرام بھی کرتے۔ رفتہ رفتہ یہ پانی اتنا مشہور ہو گیا کہ آس پاس کے لوگ اسے پینے اور اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آ جاتے۔ یہ سلسلہ اتنا بڑا کہ نسو کی اچائی اور اس پانی کی خبریں بادشاہ وقت تک جا پہنچی۔ بادشاہ وقت نے نسو سے ملنے کا اصرار کیا اور اپنا ایک قاصد بھیج کر نسو کو محل آنے کی دعوت دی، مگر نسو نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں، اس لیے میں آنے سے قاصر ہوں۔ جب قاصد نے بادشاہ کو نسو کا جواب واپس آ کر بتایا تو بادشاہ بہت حیران ہوا اور نسو سے ملنے کی خواہش اور بھی بڑھ گئی کہ یہ کیسا بندہ ہے جو بادشاہ سے ملنے کا موقع ہاتھ سے جانے دے رہا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ میری سواری کے انتظامات کیے جائے، میں خود نسو سے ملنے کے لیے جاؤں گا۔ جب بادشاہ نسو کے علاقے میں پہنچا تو اچانک بادشاہ کو دل کا دورہ پڑا اور وہیں پر ان کی موت ہو گئی۔ چونکہ بادشاہ بطور عقیدت مند نسو کو ملنے آ رہا تھا اور رعایا بھی نسو کی خوبیوں کی متعارف تھی، اس لیے نسو کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ نسو نے قلیل مدت میں عدل و انصاف کا نظام قائم کیا اور سب لوگ اپنے بادشاہ سے خوش تھے۔ نسو جن شہزادی کا مساج کیا کرتے تھے انہی شہزادی سے شادی کر لی۔ ایک دن بادشاہ یعنی نسو دربار میں عوام کی مسائل سن رہا تھا کہ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا کہ حضور،
کچھ عرصہ پہلے پلا علاقے میں میری بھینس گم ہو گئی تھی اور بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی آج تک نہیں ملی، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ اس سلسلے میں میری مدد کی جائے۔ نسو بادشاہ نے جب یہ سنا تو بہت حیران ہوا۔ وہ اس شخص سے کہنے لگا کہ آپ کی بھینس جو گم ہو گئی تھی وہ اس وقت میرے پاس تھی اور کچھ عرصے تک میں نے اس سے کافی فائدہ بھی لیا ہے، اور آج میں جو بھی ہوں اس میں آپ کے بھینس کا بھی بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ میں مسافروں اور تاجروں کو اس کا دودھ پلایا کرتا تھا، لہٰذا میں حکم دیتا ہوں کہ میرے جائیداد میں سے بڑا حصہ اس شخص کو دیا جائے۔ بادشاہ نے جب اپنی بات پوری کی تو بھینس کا مالک کہنے لگا کہ اے نسو، تم یہ جان لو کہ میں نہ تو انسان ہوں اور نہ ہی وہ بھینس کوئی جانور تھا، بلکہ ہم دونوں اللہ کی طرف سے بھیجے گئے دو فرشتے ہیں، اور یہ سب مال و دولت اور بادشاہی آپ کے سچے دل سے توبہ کرنے کا پھل ہے جو آپ کو ملے ہے۔ یہ سب تمہیں مبارک ہو۔ یہ کہنا تھا کہ وہ فرشتہ محل سے بالکل غائب ہو گیا۔ دوستو، اسی وجہ سے سچے دل سے توبہ کرنے کو توبہ نسو کہتے ہیں، اور تاریخ میں نسو کو بنی اسرائیل کے ایک بڑے عابد کے نام سے لکھا گیا ہے۔ نسو رزق کمانے کے لیے اللہ کا ناپسندیدہ عمل کیا کرتا تھا۔ جب اس نے یہ ناپسندیدہ عمل اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑا تو اللہ نے رزق کے اسباب پیدا کیے اور بادشاہت تک عطا کر دی۔ حرام طریقے سے لذت حاصل کرنا چھوڑا تو اللہ نے نکاح میں شہزادی دے دی۔ اللہ تعالیٰ سب کو توبہ کرنے اور ہمیشہ اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں آج کے سبق آموز واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل عدنان وائس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن وقت پر مل سکے۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔